از لذت دیدارش خسرو چتوا گفتن سرداد نجادادن ناداداری رخیارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے. میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے ایک نیا چینل لانچ کیا ہے جس کا نام ہے حافظ حکیم عمر فاروق آفیشیل. اس چینل میں ٹوٹل نسخہ جات ہی ہوں گے، باقی ویڈیو بھی ہوں گی لیکن ٹوٹل نسخہ جات ہوں گے. ہر طرح کے نسخے ہوں گے، ان کی بنانے کی ترتیب، ان کی مقداریں اور ان کا مزاج اور ہر جڑی بوٹی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا. اور آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اور اس میں ہر طرح کا نسخہ ملے گا آپ کو. جو میں خود بنا کے دوائیاں سیل کرتا ہوں وہ بھی نسخے میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں دوبارہ، اور اس سے زیادہ نسخے ساری، یعنی کہ یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل نسخے جو وہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گے. اور جو نسخہ بنانے کی ترتیب ہوتی ہے، نسخہ بنانے کا جو اصول ہوتا ہے، حکمت دیسی جڑی بوٹی واحد وہ دوائی ہے جو بندے کی دوبارہ گروتھ کر دیتی ہے. اور یہ دوائی کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اس کی افادیت ایسی ہوتی ہے، اس کی طاقت ایسی ہوتی ہے جیسے ہم غذا سے لیتے ہیں، دودھ سے، گوشت سے، انڈوں سے جو ہم توانائی حاصل کرتے ہیں وہ جڑی بوٹی سے بندہ حاصل، اور بہت جلد ایسی طاقت ہوتی ہے جو بہت جلد بندے کو سٹرونگ کر جاتی ہے. اور واحد دیسی جڑی بوٹی سے بنی ہوئی دوائی جس کو ہم ہربل دوائی کہتے ہیں، یہ بندے کی دوبارہ گروتھ کر دیتی ہے. ماں کے دودھ کے بعد اگر کوئی بندے کی دوبارہ گروتھ ہوتی ہے، یہ واحد دیسی جڑی بوٹی ہے. اگر کوئی ایمانداری سے بنا دے، اور بنانے والا جو نسخہ پورا بنائے، جتنی مقداریں بتائیں اتنی بتائے، اس سے کم زیادہ نہ کرے، اور یہ دوبارہ بندے کی گروتھ کر دیتی ہے. باقی جتنی بھی دوائیاں ہیں، میڈیکل کی دوائی ہے، ہومیو کی دوائی ہے، جو بھی دوائیاں ہیں، یہ اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں، بندے کو کمزور کرنے والی. آہستہ آہستہ بندہ گھٹتا جاتا ہے. بندہ کہتا ہے میں صحت مند ہوگا، نہیں، یہ گھٹتا جاتا ہے. میڈیکل کی دوائیں کھاتا کھاتا بندہ ایک وقت آتا ہے وہ دوائیاں اثر کرنا بھی چھوڑ جاتی ہیں، وہ دوائیاں اثر کرنا بھی چھوڑ جاتی ہیں. واحد یہ حکمت کی دوائی ہے جو بندے کو دوبارہ سٹرونگ کر دیتی ہے، اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں. آہستہ 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 آپ لیبل پہ پہنچ جائیں گے. اور ان دوائیوں میں کشتہ جات کا بالکل استعمال نہ کریں. کوئی حکیم حضرات ہے، اکثر حکیم کشتہ، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تاکہ کتنی اچھائی بات جتنی پھیلائی جائے اتنی کم ہے. شاید کہ کسی کی کہنے سے، سننے سے ہمارے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی نقصان سے بچ جائے، اور یہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی قسم کا کشتہ وغیرہ یوز نہیں کریں. کشتہ سمبل فار ہے، کشتہ تانبا ہے، سینکیا جس کو کہتے ہیں وہ، اور اسی طرح کے جو سٹرونگ کرسے ہیں، جو ہیٹ بہت زیادہ ہے، اتنی ہیٹ ہے کہ یہ گردوں کو نقصان دیتے ہیں، دل کو نقصان دیتے ہیں، ان کے قریب نہ جائیں. اور کسی کیمیکل دیسی جڑی بوٹی سے آپ دوائی بنائیں. اور ہم جتنی بھی دوائیاں بناتے ہیں اتنی سٹرونگ ہم دوائی نہیں بناتے کہ کسی کے گردے کو نقصان ہو، کسی کے دل کو نقصان ہو. ہم جڑی بوٹی سے اتنی دوائی سٹرونگ بنا سکتے ہیں میڈیکل کی دوائی سے زیادہ اثر کرے، لیکن ہم بناتے اس لیے نہیں ہیں کہ کسی کے گردے کو نقصان نہ ہو جائے، کسی کے دل کو نقصان نہ ہو جائے، کسی کے جگر کو نقصان نہ ہو. یہ دوائی ہوتی ہے ہماری معتدل. جتنی چیزیں گرم اتنی ٹھنڈی، جتنی خشک اتنی تر. اس اصول کے مطابق آپ نسخہ جات تیار کریں گے تو مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، دوائی 100% نہیں 101% کام کرے گی. اور حکمت کی دوائی یہ تھوڑا سا عرصہ بھی زیادہ کھانا، کیونکہ غذا کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کئی لوگ بندے ہم سے دوائی لے کے جاتے ہیں اور 3 دن کے بعد پتہ ہے کہتے ہیں حکیم صاحب دوائی کھائی، شاوت بھی آنا شروع ہو گئی جیسے آپ نے ویسے، لیکن ابھی ٹائم ہے کوئی 1 گھنٹہ نہیں ہوئی. میرے بھائی، یہ حکمت کی دوائی جو ہوتی ہے
یہ غذا کی طرح ہوتی ہے، اس کا آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے اور مستقل اثر ہوتا ہے، دیر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو حکیم حضرات بھی کالی نہ ڈالیں اور مریض حضرات بھی کالی نہ ڈالیں، اور ایسی جڑی بوٹی حکیم حضرات نہ یوز کریں جو کسی نقصان دے جائے، کسی کے صحت کو، کسی کے دل کو، کسی کے گردے کو نقصان، ایسی نہ کریں۔ اور مریضوں سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ ایسے نہ کہیں کہ یکدم مجھے ایسے کر دو، یکدم مجھے ویسے کر دو۔ ایک بندے نے 5 سال اپنے آپ کو خراب کیا، 5 سال اپنی صحت کو خراب کیا، اپنی جوانی کو خراب کیا، اور اب وہ حکیم کے پاس آ کہتا ہے مجھے 10 دن میں ایسے کر دو۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور انشاءاللہ آپ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے، پہلے سے بھی زیادہ۔ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں گے، پرہیز کے ساتھ آپ دوائی کھائیں گے۔ حکمت کی دوائی کا اصول ہے کہ وہ آپ کے جسم میں ٹینشن ختم کرے گی، بوجھل پن ختم کرے گی، تھکاوٹ ختم کرے گی، شہوت کو اوپر لے کے جائے گی، مردانہ ٹائموں کو جب گروتھ شروع ہوگی یہ سارے معاملات آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گے اور مستقل ہوئیں گے۔ آپ کیا ہوئیں گے؟ مستقل ہوئیں گے۔ قطرہ ایک سے رک جائے گا، منی گاڑی ہو جائے گی، بعد میں آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کا جسم بنے گا، آپ کی طاقت بنے گی، اور آپ اپنی پہلی والی پورے جسم کی گروتھ ہوئے گی اس سے۔ لیکن اس کی اساس کشتہ جات سے میں کیوں منع کرتا ہوں؟ ایک تو وہ سستا بنتا ہے، 100-200 روپے میں تیار ہو جاتے، سستے بنتے ہیں، اور یہ دل کو، گردے کو نقصان دیتے ہیں، اور جلدی کام کرتی ہے دوائی جلدی کام کرتی ہے، اور لیکن بندے کو گردے کو خراب کر جاتی، بندے کو دل کو ویک کر جاتی۔ اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ مسیحا بننا، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں لانا، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانا اور لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، یہ ولیوں والا کام ہے۔ اور قیامت والے دن جس کی رضا یہ ہو کہ یہ میں دوائی بنا کے دے رہا ہوں، حکمت کا خدمت کے سلسلے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ کام ولیوں والا کام ہے اور عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے جو آپ کسی کی چہرے پہ، کسی کی زندگی پہ۔ آپ میرے پاس مریض آتے ہیں بے اولادی، اور جب ان کا حمل ٹھہرتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، یقین مانے ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، ان کے ایک چہرے پہ چاہت ہوتی ہے، اور ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار اللہ نے ہماری وجہ سے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے اور صحت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایمانداری سے جو محنت کرے گا، ایمانداری سے جو لوگوں کی محبت دل میں رکھے یہ کام کرے گا، اور اللہ نے جڑی بوٹی میں بہت شفا ڈالی ہے، اللہ نے اتنی شفا ڈالی ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے میں رکھ دیا۔ لیکن جو محنت کرے گا، جو تحقیق کرے گا، جو محنت کرے گا اور لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کی چہروں پہ خوشیاں لانے کے لیے کام کرے گا، اللہ مجھے کئی بندے کہتے ہیں بڑا متکبرانہ الفاظ بولتے ہو کہ ایسے ہوگا، تم دوائی شروع ایسے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں دوائی میں ہیرا پھیری نہیں کرتا، اور دوائی کو محنت سے تیار کرتا ہوں، اور پھر مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ 100% نہیں 101% اگلے بندے کو آرام دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا جو چینل ہے یہ مکمل نسخہ جات بتائے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر نسخے بتاتا ہوں، بندے بنانے لگتے، کہتے حکیم صاحب یہ چیز ایڈ کر لیں اور یہ چیز ایڈ کر لیں، فلاں چیز ایڈ کر لیں، یوں چیز ایڈ کر لیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، پہلے چینل پہ میں نے 700 کے قریب نسخے بتائے، ٹھیک ہو گیا، میں ہر نسخے میں جو ایک جڑی بوٹی مثال کے طور پر وہی ایک جڑی بوٹی ہے، 1 تولہ ڈنی، 2 تولے ڈنی ہے نا جی، تو میں اس کا ہر جڑی بوٹی کے 2 3 نام ہوتے ہیں، میں ہر نسخے میں ایک جڑی، پہلی دفعہ بات بتانے لگا، ایک جڑی بوٹی کو نا جی 2 دفعہ لکھتا ہوں۔ مثال کے اس نسخے میں اس کی 2 تولہ مقدار ہے، میں 1 تولہ پہلے لکھتا ہوں ایک اور نام سے، اور 1 تولہ میں آگے جا کے لہذا 2 تولے پورے ہوئے مقدار، میں اس لیے لکھتا ہوں میں دیکھوں کہ اگلا بندہ جو بنانے والا نسخہ ہے اس کو کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اکثر حکیم حضرات وہ کہتے ہیں میں یوں ہوں جی وہ ہوں، مجھے 22 سال ہو گئے یہ کہا، ایک بندے نے صرف مجھ سے، یہ پتہ نہیں کس ملک کا تھا، انگلینڈ کا تھا، UK تھا، کس ملک کا تھا، اس نے مجھے کہا حکیم صاحب آپ اپنے نسخوں میں نا جی بتاتے ہیں الحمدللہ پورے ہر چیز، اور میں بتاتا ہوں پورے نسخے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ 1 2 چیزیں کم کر دوں، نہیں پوری چیز بتاتا ہوں۔ لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی یعنی کہ ایک چیز پڑھنی، کوئی بھی جڑی بوٹی 2 تولے ڈلنی ہے نا جی، 2 تولہ ڈلنی ہے، تو میں 2 دفعہ لکھتا ہوں اس کو، 1 تولہ ایک جگہ پہ، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے نا جی، اگلا بندہ بنانے والا اس کو کوئی پتہ بھی ہے،
22 साल में एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, हकीम साहब आप जो दवाई बनाते हैं उसमें आप एक चीज़ को 2 दफ़ा लिखते हैं, हर नुस्खे में तकरीबन आपका ऐसे ही है, ये क्यों करते हैं आप? फिर मैंने बताया यार मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे फिर समझ आ जाती है कि अगला बंदा इल्म वाला बैठा हुआ मेरे से बात कर रहा है या वैसे कोई पूछ रहा है। तो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ना करें, अपनी तरफ से कोई चीज़, जितनी मैंने मकदारें, मेरे भाई पता नहीं कितनी कितनी मेहनतों से हमने ये नुस्खे बनाए और तैयार किए, और बंदे कहते हैं ये डाल लें जी, वो डाल लें जी, फलां कर लें। एक बंदा मैं यूट्यूब पर देखा, मैंने पहले बताया, वो रेगमाही में ज़ाफ़रान डाल रहा और रेगमाही में आकर करहा डाल रहा, रेगमाही में जुंद मशहूर चीज़ें दिखा रहा, वो फिर उसको कुज्जी में वो डाल के जला रहा उसको। वो क्यों दिखा रहा कि मैं पता नहीं क्या चीज़ तैयार कर रहा हूँ। हमारे लोग में जो दिखता है वो बिकता है, ये मतलब जो दिखता है वो बिकता है। उन लोगों को पता चले मैं क्या तैयार कर रहा हूँ, वो नुस्खा ही कोई नहीं है। यानी कि मशहूर रेगमाई मशहूर चीज़ है, ज़ाफ़रान डाली, रेगमाई के अंदर आकर करहा डाला, बड़ी मशहूर चीज़ है। रेगमाई के अंदर उसने डाला जी वो जुंद बदस्तर, मशहूर चीज़ें डाली कि लोग कहें पता नहीं, वो यकीन माने मैं उसको देखूं और मुझे हंसी है कि ये नुस्खा ही कोई नहीं है, और लोगों को जला के दिखा रहा, फिर कहे जी ये जी गंदे गंदे अल्फाज बोले जी, तूफ़ानी नुस्खा थे, फलाना नुस्खा, फटे चौक नुस्खा थे, फलाना नुस्खा। मेरे भाई ये वो बता रहा और वो नुस्खा ही कोई नहीं, और लोग भी वैसे ही हैं, जो दिखा बोले। कई बंदे खुद कहते हैं कि कुश्ता दे दो भाई हमें, वो पता भी है कि कुश्ता कितना नुकसानदेह है। तो मेरे भाई कोई भी आपकी सेहत अल्लाह ने दी, एक दफ़ा सेहत दी है, अल्लाह ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है, इसकी कदर करें। इसी तरह यूट्यूब को दिखा रहा है, कोई तिले बनाने दिखा रहा है, कोई कुछ बनाने दिखा रहा है, समझ नहीं आई, तो वो कुज्जी में तैयार करके पूरे पाकिस्तान में दवाई भेजा। ऐसे नहीं है मेरे भाई, ईमानदारी से ये काम करें। और जितनी मैंने मकदारें बता दी ना, उस मिकदार से बनाए, अल्लाह के फजल से 100% काम ना करे तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अल्लाह ने जड़ी बूटी में शिफा डालने वाली, मैंने पहले बताया कि अल्लाह की ज़ात है, और ये हम जितनी भी दवाई तैयार करते हैं ये सारी ग़ज़ा की तरह होती है। इसी तरह हमारा 40 दिन का कोर्स होता है नामर्द के लिए, जो बिल्कुल नामर्द हो गए, 20-25 साल उम्र है, नया नया अपने आप को ज़ाया कि इसके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। 33 जड़ी बूटी वाला, 6000 रुपये में है। 40 दिन की दवाई है, तिला है, और एक मजून 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी है। इसके बाद हमारा आ जाता है 40 दिन वाला मजून रेगमाई वाला कोर्स, वो 35 साल से 40 साल तक, 45 साल तक उम्र के लोगों के लिए है, जो ज़्यादा कमज़ोर हो गए, ज़्यादा वीक हो गए, तो उनके लिए हमारा मजून रेगमाई वाला कोर्स है, वो 11,000 रुपये में है। इसी तरह हमारा 60 दिन वाला कोर्स है, 30 दिन की दवाई तिला, 30 दिन की दवाई तिला और एक मजून रेगमाई की डिब्बी है, 18,000। उससे ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए, बिल्कुल वीक मर्दों के लिए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए और बीमारी की वजह से या बिल्कुल अपने आप को ज़ाया कर लिया, उनके लिए है। इसी तरह हमारा मजून 50 दिन वाला कोर्स है। अब 50 दिन वाले कोर्स के साथ हमने ऑफ़र भी दी है, एक मजून आज़म और एक मजून शबाब आवर की डिब्बी हम फ्री दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो 30,000 रुपये में है। 50 दिन का कोर्स, जिनको कोई दवाई असर नहीं करती, बिल्कुल कमज़ोर हो गए, बीमारी है, कमज़ोर हो गए, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदे, उम्र भी ज़्यादा है, कमज़ोरी भी है, दवाई असर भी नहीं करती, उनके लिए है। उससे बाद हमारा शहनशाही कोर्स आ जाता है 90,000 रुपये में, और पाकिस्तान में 78,000 का है, दूसरे मालिक में 90,000 में डिलीवरी चार्जर डाल के। तो मेरे भाई वो जिनकी उम्र भी ज़्यादा, शुगर भी है और बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही, और दिल के मरीज़ हैं, जो जिनका बाईपास हो गया, कोई शरियाने बंद, उनके लिए है, वो दिल की रगें खोल देंगे आपको, गुर्दे के मरीज, उनके लिए इतनी मुजर्रब चीज़ है। हाँ जी, वो बिल्कुल वीक, 80 साल उम्र है, 85 साल उम्र है, 90 बिल्कुल वीक हो गए, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ठीक है, और ये जवान भी खा सकते हैं, हर उम्र में खा सकते। हमारी, मैंने क्या बताया, हमारी दवाई मोतदल होती है और हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। ठीक हो गया, और इसका नुकसान कोई नहीं है। कम उम्र वाला खाएगा तो उसको फिर और ज़्यादा फ़ायदा होएगा। देखें ना, जो 90 साल का बंदा जवान हो सकता है और शादी के काबिल हो, तो 25 साल 30 वाला क्यों नहीं हो सकता, वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मुझे तो कई दफ़ा ये क्लेम आते हैं, फ्री नहीं होते, कहते फारग नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लोग। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारी जो दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल देसी, इसमें कोई केमिकल हम डालते, कोई नशा, कोई स्टीरॉयड, किसी किस्म की कोई चीज़, नशा वगैरह तो दवाई में डलता ही नहीं रहा है। में लोगों ने बातें बनाई, नशा वगैरह कोई नहीं दवाइयों में डलता, में लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। हाँ, अगर अक्सर हकीम कुश्ता वगैरह को केमिकल डाल देते हैं, उनको मैं कहता हूँ इबादत सुन के ये काम करें, ऐसे काम नहीं करो।
اور इंशाअल्लाह देखें जो किस्मत में रिज़्क लिखा है वो आपको अल्लाह दे करेगा। इसी तरह बेटियां हमारी बहनें हैं बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से और खट्टी चीज़ें खाने की वजह चावल बनाए अचार की फाड़ी या वैसे तुर चलते फिरते चार खाई जा रही हैं, गोलगप्पे खट्टा पानी पी, उनको लकोरिया चल पड़ता है। हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाए जिसकी वजह से रंग फीका पड़ जाता है, चेहरे पे दाने स्याहियाँ पड़ जाती हैं। ऐसी मेरी बेटी मेरी बहनों के लिए अगर उम्र 25-30 साल से कम है तो उनकी 2 महीने की हमारी पैकिंग होती है और वो है अपना 4000 रुपये में। और इसी तरह जो उम्र की ज़्यादा लकोरिया बहुत ही पुराना हो गया उनके लिए हमारी पैकिंग होती है 7000 रुपये में। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, साथ मजून होता है, 2 महीने की पैकिंग। जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर आपका रंग रूप ही चेंज हो जाएगा, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कमर में दर्द, टांगों में दर्द, पीरियड के दौरान उठा नहीं जाता, ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। और जो औरतें जिनके घर में औलाद नहीं है वो ये कोर्स करें, उनके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे, रिलीज़ होंगे। और उसका मर्द ये 40 दिन वाला कोर्स करें मजून रेगमाई वाला। और जिनके घर में औलाद 10-10 साल हो गए शादी में, अल्लाह के फजल के दुआई के दौरान ही हमल ठहर, मर्द क्या करे 40 दिन वाला कोर्स खाए मजून रेगमाई वाला, 40 दिन की दवाई तिला और उसकी टैमक ज़्यादा हो जाएगी, शावत ज़्यादा हो जाएगी, जरासीम ज़्यादा हो जाएंगे। और औरत क्या करे मजून निसा खाए, ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए और इससे अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होंगे और मर्द के कमज़ोर जरासीम को पिक कर लेंगे, मकनातीस की तरह पिक कर लेंगे और दवाई के दौरान ही हमल। कितने मरीज जिनकी शादियों को 15-15 साल हो गए, 18-18 साल हो गए, 9-9 7-7 साल हो गए और उनके घरों में औलाद हुई और इतने खुश। मेडिकल में तो इसका इलाज ही नहीं है, बेऔलादी का इलाज ही नहीं है मेडिकल में। और पहले वाले जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं और मर्द भी इधर इकट्ठे शुरू करें और इंशाअल्लाह दवाई के दौरान आपके घर में खुशी आ जाएगी और हमें भी खुशी होती है। और मेरे भाई और दोस्तों, हिकमत की दवाई होती मोतदल है। तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी जो है लाइक। और किसी ने दवाई मंगवानी हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबरों पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई आपको आपके घर में मिल जाएगी। और एक और बात बताऊं, पहले मेरे सिर्फ 2 नंबर थे, अब हमने 4 नंबर किए हैं अपने। एक 0300 78 37 740 और दूसरा 0312 78 37 740। तीसरा नंबर जो है 0300 12 88 019 और दूसरा नंबर जो है 0300 12 88 219। ये मेरे 4 नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। एक कंप्लेन वाला नंबर है जिस पर कोई पार्सल किसी का लेट हो गया या कोई मसला बन गया पार्सल को, उसके लिए हमारा नंबर है 0300 017 78 37। ये कंप्लेन नंबर है। और एक हमारा इंग्लैंड का नंबर है, अब्दुल रहमान भाई जो मेरे यूके के नुमाइंदे हैं, मेन नुमाइंदा जो मेरा ना पूरी दुनिया में दवाई जो भेजता है वो यूके वाला नंबर है। ये 4 नंबर तो मेरे पास होते हैं, जो बंदा बात करेगा मुझसे ही बात करेगा और किसी से बात नहीं होगी उससे। इसके अलावा अक्सर बंदे क्या करते हैं, हमारी वीडियो लगा के ऊपर अपने नंबर पर जाली दवाइयाँ भेजते हैं और क्या करते हैं पैसे मंगवा लेते हैं, दवाई में 2 डब्बियाँ छोटी छोटी भेज देते हैं। और जब बंदे के पास वो दवाई पहुंचती है वो कहता है यार हकीम साहब ने दवाई और दिखाई थी, हमारी दवाई सुबह शाम का कैप्सूल होता है, मजून होता है और फिर तिला होता है, फिर एक डब्बी मजून की होती है। फिर वो दोबारा जब रिसर्च करता है तो फिर उसको पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। फिर वो जब मेरा चैनल सर्च करता है फिर उसमें मैंने बताया है कि हमारी वीडियो लगा के फ्रॉड करने वालों से बचे, फिर वो रोता है बाद मेरे पैसे ज़ाया हो गए, वो बंदे फ़ोन बंद कर देते हैं। उनको भी मैं कह रहा हूँ ऐसे 2 नंबर कामों से बाज आ जाएं, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। हमारी वीडियो लगाते हैं नंबर और कहते हैं मैं हकीम उमर ही हूँ और मेरा कार्ड दिखाते हैं कई दफ़ा। उनको कहो व्हाट्सएप पे मुझसे लाइव बात करें, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बात करें, मुझसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करें, मैं देखूंगा आपको। मुझे जो कहता है वीडियो कॉल पे बात करो, मैं मेरे करो भी देख लेते। कई बंदे देख के बेचारे दवाई मंगाते हैं, इतना उन्होंने धोखा डाल दिया। ठीक है, वो सामने मेरी तस्वीर आगे करेगा, फिर कभी मेरा शनाख्ती कार्ड तो हम भेज देते हैं ना, मेरा भाई पैसे आने के लिए कभी तस्दीक करनी होती है, शनाख्ती कार्ड कोई मांगे तो हम भेज देते हैं। वो ऐसे दिखाता है ये देखो शनाख्ती कार्ड है जी, ये फलाना। मेरा भाई नहीं, ये नंबरों के अलावा अगर जिन्हें मैंने आपको 4 नंबर बताए, एक कंप्लेन वाला एक बाहर के नंबर वाला, इनके अलावा स्क्रीन पर भी वो सारे नंबर लिखे हुए हैं। इनके अलावा कोई भी आपको कहता है मैं हकीम हूँ, मेरा भाई वो हमारी, मैं साहिवाल में, मेरा पता क्या है, मॉडल टाउन, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, नज़द साहिवाल छौनी, नज़द 94 शिक्षा टूल टैक्स अड्डा, नज़द अल हरम सिटी, अल रज़ाक सिटी। ठीक है, मैं रहता हूँ साहिवाल से, ये शहर से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, और मॉडल टाउन इसका नाम है, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना, ओल्ड हड़प्पा रोड, ये मेरा पता है।
ٹھیک ہو گیا. اور ایک بندے نے پوچھا, کہتا ہاں ساہیوال میں پہلے ہماری شاخ تھی, ہم نے بند کر دیا, میں مظفر گڑھ میں آ گیا ہوں. میرے بھائی میں ساہیوال, کسی نے مجھ سے ملنا ہو میں ساہیوال 2 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اپنے دواخانے میں بیٹھتا ہوں. جہاں سے مرضی آئیں لوگ الحمدللہ ملتے بھی ہیں, محبت ہوتی ہے, محبت سے ملنے آتے ہیں, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے الحمدللہ. آئیں کھائیں پیئیں چائے, اور ادھر سے آ کے لینی ادھر سے دوائی لے لیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی اور دوستو, ان نمبروں کے علاوہ کوئی کہتا ہے میں حکیم عمر, وہ میری دوائی نہیں ہے میرے بھائی. ویڈیو اگر کسی کو تصدیق نہیں ہے, کسی کو شک ہے, تو پھر وہ ویڈیو کال کر کے مجھ سے بات کرے, پھر دوائی منگا لے. اگر وہ کہتے ہیں میں حکیم عمر, پھر ان سے کو ویڈیو کال پہ نہیں آئیں گے آپ سے, اور انشاءاللہ وہ پکڑے جائیں گے, بہت جلدی انشاءاللہ پکڑے جائیں گے. ایسے 2 نمبری کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں, وہ مرنا نہیں ہے, اللہ کے دربار میں نہیں جانا, مرنا نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, میں نے ایک بات کی, میں نے کہا میں حکیم عمر سے بات کرنی ہے. کہتا میں ہی حکیم عمر ہوں, فلانا جی یوں جی وہ. میں نے کہا یار میں حکیم عمر جس کی تو ویڈیو لگاتا ہے, ہاں جی, وہ مجھے کہہ رہا ہے میں حکیم عمر ہوں, میں فلانا ہوں, میں خود بات کر رہا ہوں اس سے. تو پھر مجھے کہتا میں ویڈیو کال کو, جب ویڈیو کال کی پھر اس نے میرے سامنے نہیں آیا, وہ سمجھ نہیں آئی, میں بھی حکیم ہوں فلاں. اگر تو حکیم ہے تو بھائی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتا؟ کسی کی ویڈیو چرا کے آپ پھر فیس بک پر. اچھا ایک بات اور بتا دوں, فیس بک پر دیکھیں آپ کسی کو آرڈر نہ دیں, یوٹیوب پر سرچ کریں. فیس بک پر 2 نمبری ہوتی ہے, یوٹیوب پر 2 نمبری نہیں ہوتی. یوٹیوب پر کوئی چینل بنائے گا تو میری ویڈیو لگائے گا, کاپی رائٹ آ جائے گا اس کو فوراً. یہ یوٹیوب پر بے ایمانی یہ ہوتی ہے. فیس بک پر ویڈیو کسی کی لگا کے ایسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے, ہم نے ڈیٹ دائر کی ہوئی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ 4 نمبر میں نے بتایا, اور نیا چینل میں نے آپ کو بتا دیا, یہ میں نے لانچ کیا ہے, تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. آپ کو اچھے نسخے ملیں گے, اور مجھے انشاءاللہ آپ دعا دیں گے. اور ایک اور بات میں نے بتانی تھی, قبض کی دعا, ہیپاٹائٹس سی کی دعا, خارش کی دعا, اور گردے کی درد کی دعا. یہ 4 قسم کی دعائیاں ہماری فری ہیں, بالکل فی سبیل اللہ ہیں. تو کسی میرے بھائی کو, میری بہن کو ضرورت ہو, قبض کی دعا, ہیپاٹائٹس سی کی دعا, خارش کے گردے کی درد, یہ فری فی سبیل اللہ آپ کو آپ کے گھر میں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. باقی کورسوں کے بارے میں بتا دیا ہے, اور آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے, اور دوسرے چینل کو حافظ حکیم عمر فاروق آفیشیل لکھیں. میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں, لائک شیئر کریں. ٹویٹر, انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ جل شان حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا انی اذا اطیعت رضیت, میرے بندو میری اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. ولیس لی برکتی نہایا, جب میں راضی ہوں گا تو برکت کے دروازے کھول دوں گا. ولیس لی برکتی نہایا, میں برکت سے دروازے کھول دوں گا. کیا کہا, انی اذا اطیعت, میری اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ, جب میں راضی ہوں گا تو برکت دوں گا. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِہَايَةٌ, پھر میری برکت کے دروازے کھل جائیں گے تیرے لیے. اور اتنا اللہ کہتا ہے تجھے دوں گا, تجھ سے سنبھالے, تجھے دنیا بھی دے دوں گا, تجھے آخرت بھی دے دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میری فرما برداری پہ زندگی گزار لے. فرما برداری پہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات مان کے زندگی گزارنا, قرآن کی تلاوت ہو, نماز کی پابندی ہو, اور اچھے اخلاق ہوں, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے مطابق زندگی گزارے. اہل بیت سے محبت ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل ہو, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطابق چہرہ ہو, اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزارے. فرمایا میں برکت کے دروازے ہی کھول دوں گا, تیرے آگے برکت, تیرے پیچھے برکت, تیرے دائیں برکت, برکت ہی برکت کر دوں گا. تیری زندگی میں سکون پیدا کر دوں گا, تیری زندگی میں ایک برکت دے دوں گا, اور تجھ سے میں راضی ہو جاؤں گا. سب سے بڑا میں کیا نام دوں گا؟ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا, اور تجھے اپنا بنا لوں گا. جب اللہ کہتے ہیں میرا, اللہ بے وفائی نہیں کرتے, پھر میرا ہی رکھتے ہیں, بس اللہ سے اللہ کا کہلوا لیں. ایک دفعہ اللہ سے اللہ کا کہلوا لیں. اللہ جب کہہ دیتے ہیں تو میرا ہے میرے بندے, پھر اللہ بے وفائی نہیں کرتے کہ تو میرا نہیں ہے. اب ہوتا نا اس دنیا میں عشق ہوتے ہیں, کبھی عشق ٹوٹ گئے, کبھی عشق بن گئے. اللہ نہیں ایسے کرتے. اللہ کہتے ہیں جب میں ایک دفعہ میں کہہ دیتا ہوں میرا, تو اللہ سے اللہ کا کہلوا لیں. دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں, دنیا آخرت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, دنیا آخرت کی اللہ برکتیں دے گا. کیا؟ انی اذا اطیعت رضیت. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت پہ آ جائیں ہم. ٹھیک ہے, وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں برکت دوں گا. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِہَايَةٌ, میری برکت کے دروازے ہی کھل جائیں گے. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے
اللہ تعالیٰ فرمایا انی اذا اسیت غضبت، میری نافرمانی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، واذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوں گا تو پھر لعنت بناؤں گا، وان اللعنت منی تبلغ الحدایا من الولد، فرمایا پھر ایسی لعنت ہوئے گی کہ تو ماں کے پیٹ میں ہوگا تو میری لعنت برس رہی ہوگی، اور 7 پشتوں تک لعنت چل دی جب اللہ کسی پر غضب اور اللہ کسی سے جب ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی وعیدیں ہیں، بڑی وعیدیں، تھوڑی سی زندگی ہے، کیا کر لیں گے اس دن، کتنی کہ اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، کتنا کہ اللہ کو ناراض کر لیں گے، کتنا کہ اللہ کے احکامات توڑ کے زندگی گزار لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ فنا کی جھونک ہے، یہ مکڑی کا جالا، ریت کا پانی، دھوکے کا گر، مچھر کا پر، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، آج مرے کل دعا دن، اس دنیا میں رہنے والے، صدیوں سے اپنی زندگی گزارنے والے، یہاں بادشاہیاں چکنے والے، اکڑ کے چلنے والے اور اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اللہ نے آج عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا مجھ سے اعلیٰ رب بھی کوئی نہیں ہے، مجھے سجدہ کرو، جنہوں نے سجدے کروا دیے، اپنے آپ کو رب کہلوا دیا، اپنے آپ کو اتنا تکبر میں آ گئے، اپنے آپ کو کہتا قیدی لے کے آؤ، میں بتاؤں کہ میں رب کیسے ہوں۔ ایک کو سزا تھی پھانسی کی، ایک کو بری کرنا تھا، اور جس کو سزا پھانسی کی اس کو بری کر دیا، جس کو بری کرنا اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا دیکھا میں جس کو سزا تھی میں رب ہوں، میں نے رب ہونے کا ثبوت دیا، جس کی سزا تھی میں نے اس کو بخش دیا، جس کو پھانسی تھی اس کو میں نے معاف کر دیا، میرے رب ہونے کا ثبوت ہے میرے پاس۔ جب پھر اللہ نے ڈبویا نا دریائے دجلہ میں، وہاں اللہ نے ڈبویا نا دریائے نیل میں، تو میرے بھائیوں پھر نہ اپنے آپ کو بچا سکا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے 7 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا اور یہ ڈر گیا، جب یہ جانے لگا نا یہ ڈر گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے نا اندر سے، ڈر گیا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے شیطان آیا گھوڑے کی شکل میں اور وہ پہلے گزرا، پھر اس کا گھوڑا اندر گیا اور اندر بھی ڈرتا جا رہا، اللہ نے کہا مل جا، دریا کو مل گیا۔ اللہ نے عبرت فرمایا تیری لاش کو میں عبرت بنا دوں گا بعد میں آنے والے کو، آج بھی وہاں قاہرہ کے مصر میں پڑی ہوئی ہے، اور اس پر ہر سال چوہوں، اس کا مانس بڑھتا ہے اور ہر سال چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے اس کا مانس کھانے کے لیے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور جو بھی جاتا ہے اس پر لعنت کرتا ہے، پہلے جو بھی جاتا ہے اس پر لعنت کرتا ہے، کس کیا؟ اللہ کی ذات سے ٹکرایا وہ۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ کی زندگی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندگی اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزار کے گئے، اللہ نے ان کا قیامت تک نام روشن کر دیا اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، اور ان کی عورتوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ دیا، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ ان سے راضی ہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزاری ہے، اور ان کا نام روشن کر دیا، اور جنہوں نے اللہ سے ٹکر لی، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، اپنے آپ کو خدا بنوایا اور تکبر پہ زندگی گزاری، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو جہل بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا اس دور میں، اس کو بڑا، اللہ نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا یہ جو ابو جہل ہے، یہ اللہ کا معاف فرمائے، یہ بے جاہلوں کا بھی سردار ہے، کیوں ہے کہ اللہ سے ٹکرائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ ایسا اترا کہ اس نے حدیں پار کر دی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود تنگ کرنے میں اس نے حدیں پار کر دی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے، نماز پڑھ رہے تھے، اس نے شریر بچوں کو، اوجری جو ہوتی ہے اٹھائی، کہا اس کے اوپر رکھ دو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بھی ان لوگوں میں ہوگا جس کے گلے پہ چھری چلے گی، گھبرا گیا، ڈر گیا، کہ پتا تھا یہ نبی، پتا تھا ان کو یہ سچا نبی ہے، سرداریوں کی وجہ سے نافرمانی پہ آئے، جلدی ڈر گیا اندر سے، کہتا بھتیجے اتنی سخت باتیں تو پہلے تو نہیں کہتا تھا۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گرایا نا اس کو نیچے، عبداللہ بن مسعود ایک چھوٹے قبیلے سے تھے اور بکریاں چراتے تھے اور کمزور پتلے سے تھے، جب ان کو گرایا نا نیچے پڑا، کہنے لگا کون ہے؟ وہ کہتا میں عبداللہ بن مسعود، کہتا او بکری چرانے والے،
बड़े सरदार की गर्दन तू काट रहा है, बड़े सरदार की गर्दन पे बैठ गया तू। क्या कह रहा, ए बकरी चराने वाले, बड़े सरदार की गर्दन पे तू बैठ गया। अच्छा, और बख्त ऐसा बदबख्त, अल्लाह ने ऐसी मोहर लगा दी उसके, कहता जरा गर्दन नीचे से काटना, ऊपर से ना काटना, गर्दन नीचे से काटना, ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन है, ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन है। इतना बद नकले कुफर नबा, और कहता कि अपने नबी को कह देना नकले कुफर नबाशद, तुझसे पहले जितनी नफरत करता था उससे दुगनी नफरत करता हूँ, नकले कुफर नबाशद। और अल्लाह ने क़यामत तक उसको क्या कर दिया, उस पर अबू जहल, उसका नाम क्या कहते हैं हम, उसको अबू जहल कह के पुकारते हैं। और कौन था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते थे। इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना जालिम नबी पाक ज़माने में। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला, आज तो फिरके इतने हो गए, आज तो अल्लाह की नाफरमानी की राहें, हर फिरका, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और तुम मुसलमान, कोई कहता मैं शिया हूँ, कोई कहता मैं वाबी हूँ, कोई कहता मैं देवबंदी हूँ, उससे नफरत, इसका लिबास नहीं पहनना, ये लिबास नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी निशानियां बनाई हुई हैं, हम ये फिरका है, हम वो फिरका है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने एक नाम दिया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, किसी फिरके की नफरत ना। हर फिरके में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर फिरके में वली अल्लाह भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हर से एक से मोहब्बत करें, प्यार करें। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका रहन सहन अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मेल जोल अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की फर्मा बरदारी पे हम जिंदगी गुजार लें, अल्लाह की फर्मा बरदारी पे हम आ जाएं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमा बरदारी पे आएंगे तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कह दिया अल्लाह ने, और जो नाफरमानी पे आया वो अबू जहल का खताब पा गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे। मेरे भाई और दोस्तों, करने वाला काम यह है, सबसे पहले हम तौबा करें, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं। इन कानों ने जितना गलत सुना है, ये ज़बान जितना गलत बोली है, ये आंखों ने जितना गलत बोला, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं क्यों ना बच्चे करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो अल्लाह ताला को वो घर से निकाल दे। आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। माँ बाप औलाद से नाराज हो जाए तो कई दफ़ा औलाद को घर से निकाल देते, आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दें, लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, दवानी में टूटे, वहाँ पे टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हुआ देखें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह से तौबा कर लें। या दाऊद, ये हदीस मुझे इतनी प्यारी लगती है, या दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़ा आया जिसकी ये भमें नहीं, ये भमें ये भी सफ़ेद हो के नीचे को गिरी हुई, सफ़ेद हो, इतनी उम्र, डंडा हाथ में आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, और बूढ़ा हो गया, थक गया, अक गया, जब मेरी कमर कमज़ोर, मेरी ज़िंदगी कमज़ोर होगी, तब भी कोई गुनाह नहीं छोड़ा। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, क्या मेरे लिए भी कोई तौबा है? फरमाया, तू कलमा पढ़ ले और सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ने तेरे पिछले सारी माफ़ कर देंगे। वाह मौला, तेरी रहमत के क्या कहने, तूने इस बुढ़े को माफ़ कर दिया, इस नाफरमान बुढ़े को माफ़ कर दिया, काफर
اور ساری زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں گزاری، کہتا کہ میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے جو میں نے نہ کیا، تو میرے لیے بھی کوئی فرمایا کلمہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم فرمایا تم بہترین امت ہو، نبیوں والا کام کرو گے، کنتم خیر اخرجت، نکالے گے للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو میری طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو۔ اب میرے بھائی اور دوستو، نبی کوئی آئے گا نہیں یہ اچھی بات کہنا، اور لوگوں فرمایا مجھے بڑا ہی محبت ہے میرا جو دنیا میں لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے، جو دنیا میں میری طرف مجھے بڑا ہی پیارا، اگر کسی بات پہ وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں میری طرف بلاتا ہو اور میں اس کو جہنم میں پھینکوں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، نذر اللہ عمران سمیع مقالتی فواہا ثم داہا کما سمیعہا فربا ملغین او آمن سمیع، اللہ آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے، جو لوگوں کو آگے پہنچا دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے زندگی بہت تھوڑی سی دی ہے، اللہ نے زندگی بہت تھوڑی سی دی ہے۔ آج توبہ کر لیں اللہ کی فرما برداری میں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اے میرے بندے، وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے مجھے نہیں پسند، دنیا۔ فرمایا 28ویں پارے کی آیت کا منہ، فرمایا تو میرے احکامات پہ آ جا، میری فرما برداری پہ آ جا، تیری دنیا بھی بنا دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا، میری فرما برداری آ کے دیکھ۔ کرنے والا کام یہ ہے کہ میں بھی توبہ کروں آج سے پچھلی زندگی پر، آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، ہاں جی، جو ان پھولوں سے امام حسن حسین سے محبت کرے تو ان سے ہی محبت کر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب کر دے، اللہ اہل بیت کی محبت میرے دلوں، اہل بیت کی اہل بیت کے گرانے پر میری جان قربان، میں قربان، اہل بیت کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کے بغیر جتنی مرضی باتیں کر لیں مردود، اور یزید بن گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، لعین بن گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹکر لی اور ظلم کیا، ایسی ظلم تاریخ اس نے رقم کی ہے، ایسی تاریخ رقم کی ہے، اس خبیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہتے ہیں کہ شراب جو ہے، نشہ جو، اس سے دور رہیں، یہ بندے کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ شرابی تھا، زانی تھا، اور بدکار بادشاہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو نہیں بخشا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کی قربانی دے دی، اپنے خون کی قربانی دے دی، اور دین کے لیے اپنے سر کی قربانی دے دی، اور قیامت تک وہ یاد کیا جائے گا، اور یزید پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ اہل بیت ایسے نہیں کہا کہ یا اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کر تو بھی ان سے محبت کر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حسینی بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے مرثی بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے خادم بن جائیں میرے بھائی اور دوستو، اور پھر عبادت اللہ کی ہو، اطاعت مصطفیٰ کی ہو، اور زندگی اللہ کے احکامات پر گزریں، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔